السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک سے کون واقف نہیں؟ کشمیر کا بچہ شیخ نور الدین نورانی کی شخصیت سے متاثر ہے۔ جب بھی کہیں پر کوئی ذکر چھڑتا ہے، چاہے وہ کوئی دینی مجلس ہو، چاہے وہ کوئی دنیائی مجلس ہو، وہاں پر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ اور شیخ نور الدین نورانی کا کلام کشمیر میں اتنا مقبول عام ہے کہ ہر ایک کی زبان پر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی شعر ہوتا ہے۔ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو، چاہے کوئی ان پڑھ ہو، چاہے کوئی زمیندار ہو، چاہے کوئی کاروباری ہو، ایون کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، ہر ایک کی زبان پر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عام ہے۔ گھر گھر کی کہانی ہے۔ جس گھر میں بھی جاتے ہیں، شاید ہی ایسا کوئی گھر ہوگا، شاید ہی ایسا کوئی علاقہ ہوگا، شاید ہی ایسا کوئی شہر ہوگا، شاید ہی ایسا کوئی گاؤں ہوگا جہاں پر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھا نہ جاتا ہو، سنا نہ جاتا ہو۔ کیونکہ شیخ نور الدین نورانی کا جو کلام ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیری زبان میں قرآن کی ترجمانی ہے۔ اور شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے، اس میں صرف مذہبی تعلیم نہیں ہے، بلکہ انسانیت، انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں، سوشالوجی کی ہم بات کریں، پولیٹکس کی ہم بات کریں، ہسٹری کی ہم بات کریں، ہر ایک چیز کے اوپر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی ڈالی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم شخصیت، اسی عظیم ولی کامل کی سوانح حیات پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیری لوگ علمداری کشمیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کلگام کے ایک گاؤں کیمو میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش 1375 عیسوی میں ہوئی، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 1377 میں ہوئی۔ آپ کا خاندان جو تھا وہ ایک راجپوت خاندان تھا جو کشتواڑ سے ہجرت کر کے کشمیر آیا تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام سالار الدین تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام سالار سنز تھا، کیونکہ سنز جو تھا یہ ان کی کاسٹ تھی۔ بعد میں ان کا نام سالار الدین پڑ گیا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام صدر موج تھا۔ لل عارفہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک لڑکا صدر ماجی کے گھر پیدا ہوگا، وہ مادرزاد ولی ہوگا۔ چنانچہ آپ جب پیدا ہوئے تو 3 یا 5 دن تک دودھ نہیں پیا۔ اس کے بعد لالا عارفہ کا گزر ادھر سے ہوا، وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو دودھ پلانے لگی تو آپ نے پیا۔ پھر لالا عارفہ نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری ماں تو نہیں، اپنی ماں کا دودھ پیو۔ چنانچہ اس ارشاد کے بعد آپ اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ آپ نے لالا عارفہ کی ثناخوانی کشمیری شاعری میں کی ہے، اور بہت جگہ انہیں لل موج یا لل دد جی مخاطب کر کے یاد کیا ہے۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ رشی فرقہ کے بانی مانے جاتے ہیں۔ جو عروج آپ کی ذات بابرکت سے رشی قبیلہ کو حاصل ہوا، اتنا پہلے کسی اور کو نہ تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی، پنڈت لوگ بھی، سکھ بھی آپ کے عقیدت مند ہیں۔ وہ آپ کو نندرشی کہتے ہیں۔ آپ کو نعت گوئی کا بھی شوق تھا۔ آپ کا تمام کلام جو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کی طرح دین حق کی ترجمانی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے ہست قرآن زر در زبان پہلوی، کہ اگر قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب ہوتی تو وہ مولانا روم کی مثنوی ہوتی، اسی طرح کشمیری زبان میں اگر قرآن کا ترجمہ دیکھنا ہو تو وہ آپ کی شاعری ہے۔
حضرت شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے خلفاء تھے یعنی جنہوں نے آپ سے اسلام کی دعوت قبول کی. ان میں بابا زین الدین، بابا بام الدین، بابا شکر الدین، بابا لطیف الدین، بابا دریا دین، بابا نصر الدین، بابا شرف الدین، بابا نجم الدین، بابا قیام الدین، بابا رپرشی آپ کے بہت ہی قریبی خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں. شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ گفاؤں میں گزارا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ایسی بہت ساری گفائیں کشمیر میں اب بھی موجود ہے، جیسے ہم بڑگام ڈسٹرکٹ میں دریگام کی بات کریں یا کیمو کی بات کریں، وہاں پر وہ گفا آج بھی موجود ہے جہاں پر شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے. شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1438 عیسوی میں ہوا اور آپ کا جنازہ اس وقت کے بادشاہ زین العابدین بادشاہ نے پڑھایا. تو اس کے بعد شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو ژارِ شریف جو ڈسٹرکٹ بڑگام میں پڑتا ہے وہاں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا. وہاں پر آپ کی زیارت آج بھی زائرین کے لیے ایک عبادت کی جگہ ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر حاضری دیتے ہیں. اور شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس کے اوپر صرف پڑھا اور سنا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے اوپر آج کل ریسرچ کی جاتی ہے. کشمیر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ادارہ کھولا گیا ہے جس کا نام ہے مرکزی نور سینٹر. اس میں شیخ العالم کی شاعری کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، کیونکہ شیخ العالم کی شاعری کوئی معمولی شاعری نہیں ہے. اس میں فلسفہ، ہسٹری، انوائرمنٹ، سماجیات، سائیکالوجی، ریلیجن، بلکہ ہر ایک چیز پائی جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اوپر ریسرچ کیا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اس کی تحقیق کی جائے کہ جو کلام شیخ نوردین نورانی کا ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو سائنٹیفک بیس پہ جچنے کی ضرورت ہے. تو شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہماری سیریز آگے بھی جاری رہے گی. ہم کوشش کریں گے کہ اور کچھ ویڈیوز آپ کے لیے لائے جہاں پر شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ ہم روشنی ڈالیں. تو آج کے اس ویڈیو کو ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.